آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ آج سینٹ میں ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کا بل پیش کرنے کی تحریک پر ووٹنگ کا نتیجہ بتانے کے بجائے اجلاس ملتوی کر دیا۔ بل پیش کرنے کے لیے اپوزیشن کے سینیٹرز نے چیئرمین ڈائس کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل لانے کی تحریک اپوزیشن کے سینیٹر محسن عزیز نے پیش کی، جس کی MQM اور JUI کے سینیٹرز نے حمایت کی۔ حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پیش کرنے کی مخالفت کی گئی۔ بل پیش کرنے کی تحریک پر ووٹنگ کا نتیجہ نہ بتانے پر اپوزیشن سینیٹرز نے ڈائس کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کیا اور کہا کہ آپ بل پیش ہوئے بغیر اجلاس ملتوی نہیں کر سکتے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے کہا کہ میں اجلاس ملتوی کر سکتا ہوں، آپ کیا کر لیں گے؟ ابھی کیا کر رہے ہو؟ یہی کر رہے ہو نا، اور کیا کر رہے ہو؟ یہی کر رہے ہو، اور کیا کر رہے ہو؟ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا میں آپ مجھے نہیں، اس طرح نہیں۔ ان کو عادت ہے، آپ کو ٹریننگ دیا گیا اس طرح، آپ کی ٹریننگ یہی ہے، آپ کی تربیت یہی ہے، آپ کا تربیت ٹریننگ یہی ہے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایوان بروز منگل مورخہ 18 فروری 2025 11:30 بجے تک ملتوی۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ نوشین یوسف نے ہمیں جوائن کیا۔ نوشین، کیا ہوا گنتی میں اور کیا حکومت کی تعداد کم نکلی تھی جس کی وجہ سے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے اجلاس ملتوی کیا؟ جی بالکل، جب سینیٹر محسن عزیز نے اسٹیٹ بینک پاکستان ترمیمی بل پیش کرنے کی تحریک پیش کرنے کی کوشش کی تو حکومت کی جانب سے اس بل کی مخالفت کی گئی اور ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ میں بل کو مؤخر کر دیتا ہوں، جس پر PTI کے ارکان اور JUI کے سینیٹرز نے احتجاج شروع کر دیا، جس پر سیدال خان ناصر نے جو ہے وہ بل پیش کرنے کی تحریک جو ہے وہ پیش کر دی، جس پر MQM کے علاوہ جو حکومتی بینچز میں موجود پیپلز پارٹی کے بھی بعض ارکان تھے، جن میں بلال خان، عمر گرگیج اور انوار اللہ کاکڑ نے بھی بل کی حمایت میں ووٹ دے دی، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے جب بل کے خلاف ووٹ کی باری آئی تو صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے بل کے خلاف ووٹ دیے، جو کہ کم تھے۔ اور جب پیپلز پارٹی کے ارکان جو تھے، جب پیپلز پارٹی کے پھر جو سینئر ارکان تھے، انہوں نے جا کے جو پیپلز پارٹی کے ارکان جنہوں نے پہلے بل کی حمایت میں ووٹ دیا تھا، ان کو کہا کہ وہ بل کے خلاف بھی ووٹ دیں، جس پر ڈبل ووٹ بھی سینٹ کے اجلاس میں جو ہے اس بل کے اوپر پڑ گئے، جس پر اعظم نذیر صاحب نے کہا کہ ہمیں بل کے متن پر اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو مؤخر کر دیں، وزیر خزانہ اس پر جو ہے منظوری لے آئے۔ اس پر ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ بل کی مخالفت اس کے بل کی مخالفت اور حمایت میں ووٹ زیادہ آنے پر جو نتائج کا اعلان نہیں کیا چیئرمین سینٹ نے، اور PTI نے اس پر احتجاج شروع کر دیا اور کہا کہ آپ فارم 45 کا اعلان کریں، بل پر ووٹنگ ہو گئی ہے، حکومت کو کم ووٹ پڑے ہیں اور آپ گھبرا گئے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ایوان سے رولز کے مطابق چلے گا، آپ مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، 1% بھی اثر نہیں ہوگا، میں ووٹ نتائج کا اعلان نہیں کروں گا، جس پر PTI کے جو ارکان تھے وہ چیئرمین ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے، انہوں نے ایجنڈے کی کاپی پھاڑ دی اور اسی دوران ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے نتائج کا اعلان نہیں کیا اور اجلاس جو ہے وہ منگل 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اور جو بظاہر نظر آ رہا تھا تو جب بل کی حمایت میں وائس ووٹنگ بھی ہوئی تھی تو اس میں بل کی حمایت میں پیش کرنے کی حمایت میں زیادہ ووٹ پڑے تھے، جبکہ مخالفت میں کم ووٹ پڑے تھے، اور جب پھر فزیکل کاؤنٹنگ کرائی گئی، ووٹنگ کرائی گئی، تو اس میں بھی حکومتی ارکان جو تھے وہ کم تھے، جو اپوزیشن اور جو کچھ حکومتی ارکان تھے جنہوں نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا، لہٰذا ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے ووٹ کا اعلان نہیں کیا نتائج کا اور اجلاس کل تک ملتوی کر دیا۔ جی شکریہ آپ کا نوشین، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مخالفین نے ان کے خاندان اور پارٹی کے خلاف بہت کچھ کیا، وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ شخص آج میرے پاس اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ آسان کاروبار قرض پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ بانی PTI مکافات عمل کے دام میں آئے ہیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا یا میری جماعت کے ساتھ کیا، یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا اب آپ دیکھیں، وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں، لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان کو AC ملا ہے نہیں ملا، ان کا AC بند کر دو، میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا۔
وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے ہیں. مجھے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ اس کو پکڑو اور نہ میں نے کبھی اس کو کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی اور مل رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی رہی ہے پچھلے 8-10 سال, اس میں لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. لوگوں کے گھروں میں مشکلات آئی ہیں. ان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے کچن کا خرچہ پورا کریں, بچوں کا پیٹ پالیں یا اپنی بچوں کو پڑھائیں, یا پھر اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں بیماری ہے تو ان کا علاج معالجے کا خرچہ برداشت کریں. آپ دیکھو کتنی کالز آئی ہیں کہ باہر نکلو, گھیراؤ کرو, جلاؤ, ایسے کر دو, ویسے کر دو. ایک بندہ نہیں نکلا پنجاب سے. اور خیبر پختونخوا میں بھی جو لوگ نکلے ہیں وہ بھی سرکاری ملازم تھے سب. کوئی بندہ نہیں نکلا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت پاپولر ہے, بہت پاپولر ہے. تو پاپولیرٹی کا گیج کیا ہے؟ پاپولیرٹی کا گیج یہ ہے کہ ابھی سزا سنائی گئی ہے اور بھی ہر جگہ ہر دفعہ کالز دی گئیں, کسی نے کان نہیں دھرے کالز پہ. اس کی وجہ یہ کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں گھیراؤ, جلاؤ, انتشار, فتنہ, فساد سے. لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے کچن چلانے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اپنا مستقبل سنوارنا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے الزام عائد کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی روک دی گئی ہے, رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے, انہیں تنہائی میں رکھا گیا ہے. جیل رولز کے تحت دی گئی سہولیات بھی چھین لی گئی ہیں. عمر ایوب نے معیشت میں بہتری کے حکومتی دعووں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے چیلنج دیا کہ حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے وہ بازاروں میں ان کے ساتھ چلے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکسس بلاک کر دیا گیا. ایک بار پھر ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. تو شاخانہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے. چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0. آپ جا کے ملیں دیکھ لیں, فیکٹریاں دیکھ لیں, کاروبار دیکھ لیں, سب کا سب بند. آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں, بند. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا, وہ منفی گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں, انجن سیز ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے. او بھائی آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ آ جائیں. ہم لوگ جاتے ہیں, ذرا آرے بازار جاتے ہیں, ہم لوگ جودھیا بازار جاتے ہیں, مختلف بازار ادھر ہم لوگ جاتے ہیں, پنڈی میں, پشاور میں, اور پوچھتے ہیں لوگوں سے. یہ جو یہاں پہ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں نا وزراء کہ جی مہنگائی کم ہوتی ہے, ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا پہ. ابھی آپ کو بتائیں ورلڈ بینک کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ سے ملاقات اس وقت شروع ہو چکی ہے. سینئر وزیر شرجیل میمن اور سندھ کابینہ کے دیگر وزراء بھی ملاقات میں شریک ہیں. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ, وزیر تعلیم سید سردار علی بھی ملاقات میں شریک ہیں. وزیر زراعت سردار محمد بخش, وزیر لائف سٹاک محمد علی ملکانی بھی موجود ہیں. سیکٹری انرجی, سیکٹری فائنانس, سیکٹری ایریگیشن بھی ملاقات میں موجود ہیں, جبکہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن, سوشل پروٹیکشن, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہیں. سیکٹری لوکل گورنمنٹ, ایگریکلچر سپلائی اور سیکٹری لائف سٹاک بھی شریک ہیں. سیکٹری انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ, INC اور سیکٹری ورکس بھی موجود ہیں. حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں مختلف بلز پیش کیے جا رہے ہیں. بلز کی تفصیل کیا ہے جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے. وقار ستی, کیا تفصیل ہے آپ کے پاس اور احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل, قومی اسمبلی میں نماز مغرب کے وقفے کے بعد جو ہی اجلاس شروع ہوا تو قانون سازی کا عمل وہ شروع تھا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر آرڑ مختلف بل پیش کر رہے تھے. اس دوران اپوزیشن اپنی نشستوں پر کھڑی ہو گئی اور نعرے بازی وہ شروع کر دی. اور اس دوران حکومت نے قومی اسمبلی میں سول سروینٹس ترمیمی بل 2025, دیوانی عدالتیں ترمیمی بل 2024 سمیت دیگر جو بل ہیں جیسے ہیومن اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل 2025 اور مہاجرین کی اسمگلنگ کے تدارک کا ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا. اس دوران اپوزیشن نے وہ کورم کی نشاندہی بھی کی اور اسمبلی اجلاس سے وہ واک آؤٹ بھی کیا, لیکن جو مطلوبہ تعداد تھی وہ پوری نکلی اور اجلاس اس وقت جاری ہے اور قانون سازی کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے ابھی. ٹھیک ہے وقار ستی, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ. ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں.
نیشنل اسٹیڈیم کے اوول گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے دوسرا پریکٹس سیشن کیا. کھلاڑیوں نے پہلے فزیکل ٹریننگ کی, اس کے بعد ہوئی کیچنگ کی پریکٹس, اور پھر بالرز اور بیٹرز نے نیٹ پر جم کر بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس کی. فاسٹ بالر حارث رؤوف بھی بالنگ میں ایکشن میں دکھائی دیے, لیکن وہ چند اوورز کروانے کے بعد تھرو کی پریکٹس کرتے نظر آئے. پاکستان ٹیم کے دیگر بالرز پورے ردھم کے ساتھ بالنگ اور بیٹرز بیٹنگ کرتے رہے. ICC چیمپئنز ٹرافی کا آغاز بدھ کو ہوگا اور افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کراچی میں مد مقابل ہوں گی.